بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، بہت بحرانی کیفیت ہے۔ جو طرز حکمرانی ہے آزاد کشمیر میں، اس پہ بات کرنے کے لیے بہت ہی زبردست شخصیت، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے بات کریں گے۔ راجہ صاحب، آزاد کشمیر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سڑکوں پہ ہیں، بلات جلا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے سر؟ شکریہ آپ کا جی۔ ایک تو پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں، آپ ہی ہمیں پوچھتے رہتے ہیں وہ آزاد کشمیر کے ایشوز ہوں یا کشمیر کے حوالے سے۔ پی ٹی وی نے ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے حالات و واقعات کے بارے میں یہ تحریک کے حوالے سے جو ہے ہمیشہ اس نے بڑا گہرا تعلق قائم رکھا۔ ابھی جو آپ نے ایک سوال کیا ہے، میں کل سے یہاں ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو وزیر تو ہیں لیکن ابھی ان کو پورٹ فولیو الاٹ نہیں ہوئے، ان سے بھی بات ہو رہی تھی۔ میں 4-5 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب سے بھی جو آزاد کشمیر ملا تھا، آج بھی شاید ملوں گا ان کو۔ بات یہ دیکھیں، لوگوں کی رائے کا اظہار کیسے ہوتا ہے مذہب ملکوں میں، یا جہاں پر الیکشن آزاد کشمیر میں اللہ فضل سے 85 کے بعد کوئی انٹرپشن نہیں ہوئی ہے اور یہ الیکشن ہوتے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے بیانیہ ہوتا ہے، ان کا ہوتا ہے، پھر اس کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، وہ پھر اسمبلی کے اندر جا کر جو ہے نا اپنے حوالے سے جو ہے جو مسائل کے حوالے سے اپنے پارٹی کے ایجنڈوں کو بیان کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ اکثریت میں وہ حکومت بنا لیتے ہیں، پھر حکومت اپنا ایک منشور ایجنڈا پیش کرتی لوگوں کے آگے۔ اب پرابلم یہ ہے اس وقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی سی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ ایک پی ٹی آئی کا جو ہاؤس آف کارڈ کی طرح جو گری پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں، اس میں سے کچھ احباب ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے ہیں، کچھ ہم لوگ ہیں، تو یہ 3 پارٹیوں کا یہ مرغوبہ ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ دقتیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وزراء کو ابھی تک پورٹ فولیو نہیں الاٹ ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ مثلا آج برقیات کا معاملہ ہے، تو جو برقیات کا منسٹر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اعتماد میں لیتا، ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں، ضلع کونسل کے چیئرمین، ان کو بلاتا، ان کو کہتا کہ بھائی یہ ایشوز ہیں، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے ریزالو کرنا ہے۔ یہ آٹے کا ایشو ہے تو ہمارا وزیر ہوتا ہے اس کا خوراک کا، تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ جی اپنے نمائندوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنی پارٹی کے ورکر سے، میڈیا سے، بار سے، اپنا اس سے پریس سے بات کرتا۔ وہ بھی کوئی آدمی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، اس لیے اس کو ذمہ داری نہیں ہے اس کے پاس۔ اب یہ سارا بوجھ پرائم منسٹر کے پاس ہے، تو پرائم منسٹر صاحب کا اپنا جو حلقہ ہے نا وہ بڑا محدود سا، وہ ایک ہی جگہ تک ہے، اس کے باہر ہے نہیں ہے، تو وہ کوشش تو وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر اب بات یہ ہے، دیکھیے آج کل ایک بڑا عجیب سا تماشا ہے کہ بجلی کا بل نہیں دینا، آٹا کی قیمت نہیں دینی، تو وہ مقبول بٹ صاحب کی تصویر لگائی ہے۔ مقبول بٹ صاحب نے آٹے کے لیے یا بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگی کے لیے تو قربانی پیش نہیں کی تھی، وہ تو بڑا ایک عظیم مقصد تھا جس نے قربانی پیش کی۔ تو یہ لوگوں کے جذبات کو ابھارنا، یہ کرنا، بات بالکل ٹھیک ہے کہ بجلی کے بلوں میں ناروا اضافہ، میں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، اور یہ میرے علم ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کے علم ہی نہیں ہے، اور وہ نیچے سے وزارت جو ہے نیچے سیکریٹریٹ لیول سے نیچے جو اضافہ کر دیا گیا کہ بھائی اتنے یہ بل ادا کر سکتے ہیں لوگ کہ نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ جب آپ بجلی کے بلات اس کی بہت بڑھائیں گے، اس کے ٹیرف بڑھائیں گے تو پھر چوری ہوگی۔ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز علاقہ ہے، ہمارے پاس اتنا انتظام نہیں تو پھر چوری ہوگی بجلی کی، تھیفٹ ہوگا، دوسرا تیسرا ہوگا، تو بجائے لینے کے آپ کو دینے پڑ جائیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ اب آٹے کا جو تو مسئلہ ہے، اس وقت ہمیں 7 ارب روپے ہے کہ ہمیں انسیڈنٹل چارجز دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد اگر موجودہ قیمت پر ہم آٹا دیں گے تو ہمیں 1 بلین جو ہے وہ ہر مہینے دینا پڑے گا۔ اب ہمیں جو پیسے ملنے تھے 90 بلین، اس میں سے وہ انہوں نے 70 بلین کمٹ کیا، وہ بھی ابھی پورے نہیں دی، اس کی جو ٹرانچ پہلی آئی۔ اب بات یہ تھی کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہمیں جو پیسے ملیں گے اس سے ہم اپنا ڈیولپمنٹ میں جو کمی ہوئی ہم کوئی 14 ارب روپے اس میں ڈالیں گے۔ اب یہ چلا گیا تنخواہوں میں اضافے کے لیے جو ہوا، جو اس پر ملازمین نے بہت شور مچایا، پر لگتا ہی ہے کہ شاید یہ آزاد کشمیر بنا ہی ملازموں کے لیے اور کسی کے لیے آیا نہیں ہے، ادھر چلا گیا۔ تو آپ کا ڈیولپمنٹ کا کام اور جب کم ہو جائے گا تو پھر یہ کیا کرے گی یہ حکومت؟ نہ کوئی ہاسپٹل میں توسیع ہوگی، نہ کوئی سڑکوں میں اس کا ٹھیک ہوگا، نہ اسکولوں کی عمارتیں بنیں گی، نہ ہیلتھ کے ایشوز کچھ ریزالو ہو سکیں گے، نہ کوئی اپ گریڈیشن ہوگی، نہ کوئی لوگوں کے مطلب روزگار کا مسئلہ ہوگا، تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنا کابینہ کی جلد از جلد جو ہے وہ کریں، اور لمبی کابینہ نہ بنائیں۔ میرے نقطۂ نظر میں 6 وہ وزیر رکھیں اپنے گروپ سے، اور 6 رکھیں پیپلز پارٹی سے، 4 رکھیں مسلم لیگ نون سے۔
اب بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس تھے 11-12 ہونے چاہیے تھا، وہ اب 19 پہ چلے گئے ہیں. جو ہمارے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا اس میں وہ نہیں تھے. اس میں یہ ہے کہ اپنا وہ خود ہے ان کا ڈپٹی اسپیکر ہے، 6 اور 2 8 ہو گئے. پیپلز پارٹی کے ایک اپنا 6 منسٹر ہیں اور ایک ساتھ ان کا اپنا اسپیکر صاحب ہیں، 7 ہو گئے، ہمارے 4. تو پرائم منسٹر صاحب لے کر چلیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو کام کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اکیلا نہیں اس طرح چھوڑیں گے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ذمہ داری پوری کرنی ہے. میڈیا کو اپنے اعتماد میں لینا ہے، اپنے وکلاء کو اعتماد میں لینا ہے، اپنے سول سوسائٹی کو اعتماد میں لینا ہے، آپ نے بلدیاتی نمائندوں کو اعتماد میں لینا ہے، اپنے پولیٹیکل ورکرز کو لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے، کراس دی بورڈ لینا ہے آپ نے. تو پھر آپ جب چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسائل جو ہیں یہ حل ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اس میں جو تقریب جو اس کو ہو رہی ہے، یہ جو ایک نیا ایک بیچ میں دیا جا رہا ہے، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں تو اس کے لیے کل پرسوں سے بڑا پریشان ہوں کہ کس طرح سے ایک خاص نظریے کو جو ہے نا، اور وہ نظریہ اس طرح اگر آپ کریں گے لوگوں کا بالکل تھرڈ آپشن لوگوں کا حق ہے، اس میں کوئی نہیں. لیکن یہ اس کو ایک طرف ایسے لے جانا کہ وہ جو کل وہ ٹلٹ کر انڈیا کی طرف، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. ہم اس کی اور میں اپنی ذاتی میں ہر سطح پر ایک انچ پر اس طرح کے بیانی کی مخالفت کریں گے. لیکن یہ جو بیانیے کی مخالفت تو ہم سارے کرتے ہیں سر، لیکن جو طرز حکمرانی ہے اس کی وجہ سے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ آپ اور کچھ کہیں کہ پریس سیکرٹری بھی میں خود دوں، مشیر بھی میں خود دوں، اپنے ساتھ کوئی رکھتے بھی نہیں ہیں. محکموں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وزراء، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وزراء کو ابھی تک محکمے بھی الاٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہیں. تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ ایسے جو تقریب کار عناصر ہیں ان کی طرف تو یہ لوگ جائیں گے. پھر دیکھیں نا، یہ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے. جی تو یہ اسی لیے ہوتا ہے نا. دیکھیں نا، پرائم سے اکیلا کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز اس کی کیبنٹ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اب جب کیبنٹ کے پاس پورٹ فولیو نہیں تو وہ کیبنٹ کیا کرے گی؟ وہ کون آدمی جو ہے یہ ذمہ داری اٹھائے گا؟ کس کو کیا استاد پڑھی کہ جا کر یہ ذمہ داری اٹھائے جب اس کا اختیار ہی نہیں ہے؟ کل سیکرٹری پوچھے گا جی آپ نے کس اختیار کے تحت مجھے یہ حکم جاری کیا؟ آپ کے پاس کوئی وزارت ہی نہیں ہے. یا کوئی نیچے اپنا فیلڈ میں کوئی آدمی کہے گا جی آپ کون ہیں؟ اس طرح تو وزیر کا احترام لازمی ہے، کلیکٹو ہفتے ہوتا ہے. لیکن جہاں کیبنٹ بنی ہو پورٹ فولیوز میں تو پھر وہاں پر یہ بات ہوتی ہے. نہیں، لیکن آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس طرح کے کبھی مسائل پیدا ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں. ان کو اتنا کیا، ان کو ڈر کیا ہے سر؟ ڈر مجھے نہیں. میں نے آج بھی وہ آئیں گے، میں ان سے پوچھوں گا. اس دن بھی آئے تھے، میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کسی خدشے کا شکار نہ ہو. بات یہ ہے کہ دیکھیے ساری عمر کسی نے اقتدار میں رہنا. میں نے بھی 5 سال رہا وزیر اعظم، 2 دفعہ رہا میں، 1 دفعہ 1 سال کے لیے. آخر جانا ہوتا ہے آدمی کو، وہ پرماننٹ نہیں ہوتا. تو آپ کو اعتماد کرنا چاہیے اور آپ میں قوت فیصلہ ہونی چاہیے. آپ فیصلہ کریں. اچھا فیصلے کا یہ ہے سوچ بچار کر کے اگر غلط بھی ثابت ہو جائے تو اس پہ کھڑے رہنا چاہیے آپ کو. یہ نہیں ہے فیصلے تبدیل کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن سوچ سمجھ کر مشاورے سے فیصلہ کریں. اس کا کوئی فقدان مجھے نظر آتا ہے. ٹھیک بات ہے. لیکن آزاد کشمیر کو ہم ماڈل سٹیٹ کی حوالے سے اگر دیکھیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ جی ماڈل سٹیٹ بنے، لوگ یہاں آئیں، سہولتیں ہوں، اور لوگ باہر سے تو آنا دور، اب تو لوگ سڑکوں پہ ہیں. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ احتجاج، مطلب آٹے کی بات ہوتی ہے تو آپ مین شاہراہ بند کر دیتے ہیں، کھوالا بند کر دیتے ہیں، آزاد وطن بند کر دیتے ہیں، منگلہ بند کر دیتے ہیں. یہ بھی تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا سر کہ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ اب روڈز اس طریقے سے بند ہوں گی تو باہر سے کراچی سے جو سیاح ہیں وہ اگر آ رہے ہیں، روڈز بند ہوں گے تو وہ واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے. دیکھیں اسی وجہ سے راولہ کوٹ میں سیاحت کو بہت بڑا نقصان پہنچا. پتہ نہیں وہ جو 1500 یا 2000 آدمی اس نے اس بات کو سمجھا جو روز جلوس نکال کر لے آتے ہیں. وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن بات یہ کوئی قاعدہ قانون کو طریقہ کار ہوتا ہے. میں شاید ان سے زیادہ بعض معاملات میں مطلب میں سختی کا مطلب میں کروں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑک نہیں بند ہو سکتی. سڑک دیکھیں نا، تو کسی کا کیا قصور ہے؟ سڑک کسی اور جگہ سڑک اٹھ کر بند کر دیں، یہ تو جرم ہے. یہ ویسے بھی عام قانون کے تحت بھی جرم کہ آپ سڑک بند کر دیں. سڑک نہیں بند کرنی چاہیے. آپ جائز طریقے سے جمہوری حق ہے، آپ کریں، مظفر آباد تک لانگ مارچ کریں، آئیں، ادھر دھرنا دیں، مظفر آباد میں کسی کا بیٹھ کر سیکریٹریٹ کے سامنے سڑکیں بند کریں. آپ آئیں، بیٹھے، آپ ہمارے بھائی، ہمارے مہمان ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. ادھر جہاں آپ زمین پر بیٹھیں گے، مٹی میں بیٹھتے ہیں، گھاس بیٹھتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آزاد کشمیر میں ایک طرف آپ دیکھیں کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، نوجوان بھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی ہم بیرون ملک جائیں گے. دوسری طرف اس طرح کی بحرانی کیفیت ہوگی تو
آپ ان کو نکلنے کا مشورہ کیا دیں گے سر کہ لوگ اپنے آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، آئیڈل ہے، ٹورزم ہے، مختلف اگر آپ دیکھیں تو جگہوں پہ جائیں تو وہاں اتنی زمینیں پڑی ہوئی ہیں لیکن لوگ آباد انہوں نے نہیں کی ہوئی. جس طرح آپ کا اپنا حلقہ ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی زرخیز زمین ہے لیکن کام نہیں کرتے لوگ. ایسا ہے ہمارے پاس دو پوٹینشیل بہت بڑے ہیں، آئیڈل ہے اور ٹورزم ہے. اللہ بھلا کرے میاں نواز شریف صاحب کا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت مہربانی کی اس حوالے سے دونوں سیکٹرز میں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ جو ان کے بعد جو حکومت آئی جس جماعت کی ہے، انہوں نے اس بات میں بالکل ہمیں جو ہے نا معیار و مددگار چھوڑ دیا، اور کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے کہ جس سے یہ آگے بڑھتا، کہ جس سے جو ہے آزاد کشمیر میں بے روزگاری کا خاتمہ. دیکھیں آزاد کشمیر ہے چھوٹا سا علاقہ ہے، یہاں کی جو ہے نا کنزمپشن ہے مارکیٹ کی، آپ یہاں کارخانے لگا کر اپنی مارکیٹ، وہ کنزیومر مارکیٹ ادھر نہیں ہے، یہ آپ کو جو ہے نا یہ اگر یہاں چیز پیدا کریں گے تو آپ نے پاکستان بیچنی ہے، آپ کی کنزیومر مارکیٹ پاکستان ہے آپ کے. اس کے لیے کچھ ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ جس کو اس کو لایا جا سکتا ہے. اس میں آپ سے عرض کروں، اب میرے پاس کوئی آیا نہیں ہے پیپر، میں آپ کو بتاتا کہ سال 2016 سے 2021 تک حکومت رہی ہے، میرا نہیں ہے وہ جو سروے کیا ہوا وہ ہے UNDP کا. اس نے پاکستان کے 4 صوبے GB میں سب سے زیادہ جس کو کہا تھا کہ جس نے بہتر کرتی ہوئی آزاد کشمیر حکومت ہے، بے روزگاری کے خاتمہ، یہ جو پیدائش وقت اموات ہوتی اس کا خاتمہ اتنا بڑا مطلب ہے اس میں ہوا. خواتین کی جو پارٹیسپیشن تھی اس میں ملازمتوں میں اس میں اضافہ. اچھا بے روزگاری کو کمی کرنے میں جو ہوا، بجلی کی ہائیڈل کی جو پیدا کی ہے، مثلا ہم نے آزاد کشمیر سب سے پہلا جس میں ہم نے ٹورزم جو ہے وہ پولیس بنائی کہ ٹورسٹ آسانی سے آئیں. بالکل صحیح، مثالی پولیس. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے، یہ مثالی خطہ ہے آج بھی ہے. اس میں یہاں کلاس کوئی نہیں ہے، یہاں وہ جو باقی ملک کے دیگر حصوں میں جو ہے نا وہ کلاس والی سوسائٹی وہ نہیں ہے. ہر آدمی وزیر اعظم کو مل سکتا ہے، وزیر کو مل سکتا ہے، DC کو پاس جا سکتا ہے، SP کے پاس جا، کوئی پابندی نہیں ہے ادھر. تو یہاں یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اگر آپ جمہوری دیکھیں زیادہ. اور پھر ایک اور آپ کو بتاؤں، خواتین میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خواتین کی عزت احترام جتنا آزاد کشمیر میں پاکستان کے کسی علاقے میں نہیں. لوگ مطلب اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، بیوی سے اپنے مشورہ کرتے ہیں، ان کی باتوں پر بھی عمل درآمد کرتے ہیں، اپنے گھر والی کی اس کی بات کو اس کو غور و فکر کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کر دو جی یہ کر دو. تو یہ اس معاملے میں آزاد کشمیر میں بعض چیزیں کمال کی ہے اس ہمارے اس خطے میں. اب یہ ہم یہی بات کہتے ہیں اس کو اپنا جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں جن کا نام ملتے جلتے پاکستان میں بھی ہے جی، تو وہ یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھیں، کام کریں، اعتماد میں لیں تو کوئی چیز لائیں تو صحیح نا. اب وہ جو ہے نا وہ انہوں نے ایڈیٹر کا کام نہیں کرنا ہے. اصل جو میرا ہم سے اختلاف ہے وہ ایڈیٹر کا، ہمارے ایک ہوتے تھے ایڈیشنل سیکرٹری مرتضیٰ مغل صاحب، اس طرح نہیں چل سکتا کہ ملک پرائم منسٹر کا بھیجنا اوپر ہوتا ہے جی. صحیح ہے، لیکن اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو اس کا پھر کیا حل ہوگا؟ اس کا حل پھر وہ ان کو پتہ ہے اس کا حل کیا ہوگا، جیسے پہلے 2 کا ہو چکا ہے. اس طرح کو سوچا جا رہا ہے؟ ابھی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے دباؤ آپ پہ ہے کہ دباؤ ہے. اب دیکھیں یہ بار بار ہم اس کے متعمل نہیں ہو سکتے، پھر اس سسٹم کو، اس سیٹ اپ کو خطرہ لاک ہو جائے گا. میں جو وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس طرح چلتا رہا تو کل لوگ کہیں گے اتنے بڑے سیٹ اپ کی یہاں پر ضرورت کیا ہے بھائی. مثلا یہ اپنا یہ جو ایک منفی قوتیں یہ سوشل میڈیا کے تھرو یہ جو باتیں کرتی رہتی ہیں، تو یہ پھر ملک کے لیے جو جس میں ہم نے بڑی مشکل سے یہ نظام یہ ووٹ کا حق لیا ہے، حکومت کا حق لیا ہے، 13th امینڈمنٹ میں جو ہم نے حق لیے جس کے لیے آج بھی لوگوں کو کچھ تکلیف ہے ادھر، یہ ساتھ پیچھے ہیں کونسل والے ان کو ہوتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اپنا یہ پھر ہمارے ہاتھ سے کہیں خدا نخواستہ نہ چلا جائے، یہ بنیادی بات ہے. یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے سر، ہاں جی، بے اختیار وہ بیچارے ادھر پڑے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے اگر اختیارات نہیں میں نے اسمبلی میں یہ بات جب کی تو میرے بارے میں یہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اس کے مخالف ہے. بلکہ مجھے عدلیہ میں بھی بعض میرے ہمدردوں نے کہا کہ آپ یہ نہ کیا کریں کہ آپ کے بارے آپ کا ایک اچھا ریکارڈ رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اس کے مخالف ہیں نظام کے، کہ آپ اب انہوں نے کہا جی نیچے سطح تک منتقل. اب میں ان کو پوچھوں یہ لوگوں کو کہ وزیر اعظم کا اختیار تو چیئرمین ضلع کونسل کو ملے گا، صحیح ہے، کیبنٹ منسٹر کا اختیار تو اس کو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ MLA جو قانون سازی کرتا ہے تو یہ آپ کریں گے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر، ان کا اپنا ایک ڈومین ہے. اب میں یہ کہتا تھا کہ اس کو جو 90 کا جو ہمارا ایکٹ ہے اس میں تبدیلی لائی جائے، ان کو بااختیار بنایا جائے کہ کس سطح پر ضلع کونسلیں اور جو ہوتی تو سب کو مقامی کونسل کہا جاتا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ کونسل یا جو یونین کونسل ہے یہ کس معاملے میں کام کریں گے. مثلا یونین کونسل کا چیئرمین یہ مثالتی عدالت کا سربراہ،
وہ پچھلا قانون کا اس کو 250 روپے جرمانہ کرنے کی اجازت ہے اس کو اختیار. آج 250 روپے کا مرغ نہیں ملتا. صحیح بات. اچھا اس کے پاس کوئی ہرکارہ نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی کو جس کا سمن ہے اس کو بلا سکے. وہ تو یہ بہت ساری چیزیں ہم نے کہا جی یہ نہ وہ کسی ایم ایل اے کا مرہون محنت ہو, نہ کسی منسٹر کا, تو نہ حکومت کا. اس کا اپنا بجٹ بناؤ, ضلع کونسل والے اپنا بجٹ پاس کریں, یونین کونسل والے اپنا بجٹ پاس کریں اور اپنا کام کریں. بس ابھی ہمارے یہاں نہیں تھے تو میں نے اپنے جو مجھے ایز اے ایم ایل اے پیسے ملے تھے میں نے 20-20 لاکھ روپیہ جو ہے ڈسٹرکٹ کونسل کو دے دیا کہ میں نے کہا یار آپ خرچ کریں. لیکن یہ وہ مجھے ملے تھے پیسے, ان کے پاس ہے نہیں بیچاروں کے پاس. اب ان کا کیا کام رہ گیا اس وقت, وہ تھانے میں جاتے ہیں, وہ پٹواری کے پاس پھر رہے ہیں, جو اصل کام ان کا وہ ان سے رہ گیا ہوا ہے. تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ میرے پیچھے یہ لگ گیا. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ بلدیاتی نظام کا مخالف نہیں ہوں. میں چاہتا تھا کہ میں دیکھا برطانیہ میں جا کر 2-3 بار دیکھا یہ چلتا کیسے ہے, یہ کیسے ہے. یہ مربوط قسم کا ایک نظام ہونا چاہیے جس کے تحت بلدیاتی اداروں کا بہت بڑا فائدہ ہے. یہ گراس روٹ لیول سے ادارے ہوتے ہیں, اس کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ عوام کا جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے. اور یہ بڑا بہتر ہو کہ بلدیاتی ادارے بھی, آزاد کشمیر میں اسمبلی بھی ہے, چھوٹا سا علاقہ ہے, تو یہ باہم مل کر جو ہے نا یہ بہت زیادہ آزاد کشمیر میں یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جو کشمیر کونسل کے فنڈز کے حوالے سے ٹوٹل یہ فنڈز کتنے تھے سر, اور یہ آزاد کشمیر حکومت کو منتقل ہو گئے تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کشمیر کونسل والے یہ کرتے تھے کہ انکم ٹیکس اور یہ باقی چیزیں جو ہے نا یہ ان کے پاس تھا, جو ان کا کام نہیں تھا. یہ ہم نے واپس لیا. انہوں نے ہمیں جب آخری بار دکھایا غالباً 14 ارب تھا یا 15 ارب تھا, تو ہم نے جب ان سے لے کر پہلے سال کیا تو وہ 30 ارب تھا. اس دفعہ وہ کوئی 34 ارب روپیہ جو ہمارا سال کا ہوا جو وہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہمیں آتے ہیں, اس کے ساتھ جو ہے ابھی 41 ارب کا ہمیں آگے رکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارا جو باقی جو آزاد کشمیر کو اپنی جو گورنمنٹ کے ریسیٹس وغیرہ ہوتی ہیں, ہم اس وقت ویریبل گرانٹ پہ آزاد کشمیر کو اپنا یہ جو ہے نا خود کفیل ہے. خود کفیل ہے اس میں. ہمیں اگر ہمارا جو شیئر بنتا ہے سینٹرل ایکسائز میں سے وہ ہمیں ملے تو ہمیں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں. جو ہم ٹیکس دیتے ہیں, جی ایس ٹی دیتے ہیں, سارا دیتے ہیں. آزاد کشمیر حکومت کو اپنے ریکرنگ ایکسپینڈیچر کے لیے حکومت پاکستان سے 1 روپے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ہماری مالی معاملت کر سکے, جیسے بعض جگہ کرنا پڑتا ہے. ڈیولپمنٹ میں یہ ہے جیسے باقیوں کو ملتا ہے ہمیں بھی وہ دیتے ہیں. کوئی ہمارے لیے کوئی پریفرنشل جو ہے نا وہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, جیسے باقی کرتے ہیں ایسے ہم بھی کرتے ہیں. تو اب جو ہے نا آزاد کشمیر حکومت کے پاس جو ہے اس کو مزید اس کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں اس نظام کو, ٹیکسیشن کے نظام کو, تاکہ اور مزید اضافہ, ورنہ تو یہ ادھر سارا للے توازن پر چلا جاتا تھا. ایسے ہی ہے. لیکن جس طرح یہ بڑے منصوبے تھے, جس طرح ہمارے حلقے پلندری کے حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ بیترا ٹنگی گلا روڈ جس کے حوالے سے آج بھی احتجاج جاری ہے, وہ میں اس سے گیا تھا, میں گیا وہاں, ان سے ملا میں ان لوگوں سے, ان سے بات بھی کی میں نے, تو ان کو میں نے بات بھی بتائی. وہ کہنے لگا یہ 13 میں لے بیٹھی ہے, ان سے لے لیا. تو ان کو پھر سمجھائی بات کہ ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اب مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو ایم بی اے وغیرہ جو ہے یہ انہوں نے دبا کر رکھی, ہمیں دیتے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا یار اس کو کہا تھا وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ آپ یہ ان سے لے لے. ہمارا اب آخری تھا وہ ٹائم ہمارا تھا, الیکشن آ رہا تھا, ہم اس طرف زیادہ نہیں, ہمارا اپنے بھی اور بہت ساری چیزیں ہم نے کرنی تھی. تو اس وجہ سے یہ کہ وہ یہ ہے کہ وہ پیسے جو ہے نا وہ ملنے چاہیے, یہ بن جانی چاہیے تھی. ہم نے جب اللہ بھلا کرے برجیز طاہر صاحب کا وہ آئے تھے جب اپنا تراڑ کھاد, انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا, وہ کام شروع بھی ہوا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ مکمل ہو جائے یہ کام. ٹھیک بات ہے. لیکن جو آپ کے حوالے سے اگر میں دیکھوں سر کہ آزاد کشمیر کے جو باقی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں ان کی نظریں بھی آپ پہ ہیں, کوئی آپ نے سوچا ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ترقی کا کوئی ایسا ماڈل اپنائیں جس سے آزاد کشمیر میں بے روزگاری کم ہو, جو نوجوان ہیں وہ مایوس نہ ہوں, ڈگریاں لے کے وہ جائیں گے کدھر؟ 2 چیزیں, ایک ہے ماؤنٹین اکانومی جیسے سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں, اور ہمارا ملک اس سے کوئی کم خوبصورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہے نا یہ ہے پیزٹ جو لوگ اب مثلا انہوں نے یہ برباد کر دیا نیلم کا گاؤں, اسی طرح اڑنکیل کو تباہ کر دیں گے, شاردا تو برباد کر ہی دیا انہوں نے. تو باقی جو جگہ بچی ہیں یہ اوپر جو ہماری اپنا کنڈل شاہی ویلی ہے, اس میں اس طرح یہ تعمیرات وغیرہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دریا کے کنارے نہیں ہونے چاہیے, دیکھ بھال کر کرنی چاہیے. دریا کے کنارے پھر سیلاب آتا ہے تو پھر اور کہتے ہیں یہ حکومت میں امداد دے. ایک تو یہ ہے اس کے لیے. دوسرا یہ تھا کہ ہم بجلی پیدا کریں. مثلا میرے نزدیک اب مصیبت یہ ہے کہ ایک تو میری عمر نہیں رہی اتنی, لیکن جو میں سوچا کرتا تھا 10-15 سال پہلے کہ ہم آزاد کشمیر میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو منگلا میں لائیں, اس کی گرڈ اس میں شامل کریں. اس میں یہاں سے ہم جو ہے نا منگلا سے ہم جا کر بھمبر تک جو ہے نا ایک انڈسٹریل زون بنائیں ہم اپنا پورا. ایک تو ہم نے یہ اس میں ہمیں ہوا تھا, اس میں جو ہے یہ جو بھی چائنا کا جو تھا یہ پروگرام اپنا
اس میں ون بیلٹ ون روڈ کے تحت ہمیں جو ہے سی پیک کے تحت جو ہمیں ایک ملا تھا اپنا یہاں پہ میرپور میں. اب وہ اتنی اچھی چیز تھی, وہ نہیں کر کہ عمران خان صاحب کی, میں نام نہیں لیتا, لوگ پھر برا مناتے ہیں, کہ وہاں سے 18 میل ہے ریلوے لائن اس جگہ سے. ٹھیک. اچھا, اور بجلی بھی وہاں پر موجود ہے. اچھا, اپ کنٹری سڑک جو ہے جی ٹی روڈ وہ ساتھ ہے. ڈاؤن کنٹری آپ کے پاس اپنا وزیر آباد ہے, گجرات ہے, گوجرانوالہ ہے, سیالکوٹ ہے, انڈسٹریل سٹی ہے پاکستان کی, وہاں پر ہے, جن کے ساتھ ہم اپنے مل جل کر آگے کام کو چلائیں. تو بڑا ایک وہ بن سکتا تھا کہ اب یہ دو چیزیں جو ایسی ہیں یہ پھر یہ بس ہم نے جو ویمن کا جو تھا, عورتوں کا جو پیرامیڈیکل اسکول تھا, اس کو ہم نے کالج بنا دیا, اس سے ڈگری ملتی ہے. دنیا میں نرسز کی بہت بڑی کمی ہے. نرسز کا ہو گیا, اب کرنا کیا تھا آگے, ان کو بنیادی طور پر کوئی ایک انگلش کا کورس, ایک فرینچ کا کورس, کوئی عربک کا, اس طرح کی اسپینش کا, یہ 4-5 زبانیں جو ہیں تھوڑی تھوڑی ان کو آ جاتی ہیں تاکہ ان کی آسانی کے ساتھ ہم اپنی یہ جو ہے نا یہ ایکسپورٹ کر سکیں. ہمیں اب اسٹیل فکسر یا لیبر نہیں بھیجنی ہے, ہمیں اب پڑھے لکھے لوگ بھیجنے ہیں. دیکھیں ہندوستان نے یہی کام کیا نا, ہم پیچھے لگے وہ آگے چلا گیا. یہ چیزیں اس طرح کی ہیں. پھر یہ ہے کہ مثلا ہم نے یہ کیا کہ 1 ارب روپے کا ہم نے اس کے میں ایک فنڈ قائم کیا اپنا, ایک جو محکمہ ہمارا جو ہے اس کے اندر, کہ اس کس کے جو آمدن ہے اس سے جو ہے نا پاکستان کے جو اچھے ادارے ہیں یہاں پر لوگ فنی تعلیم حاصل کر لیں تاکہ یہ بن جائیں. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ مارکیٹ ہماری ادھر ہے. بات یہ ہے کہ یہ بس اور ہائیڈل ہے ہمارا کہ ہم جو ہے نا یہ اپنی بجلی پیدا کر سکیں. کیا ہے, سستی بجلی ہماری ہو, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے, ہم کمپیٹ کر سکیں. پاکستان سے بھی لوگ آئیں یہاں لگائیں, جی ہم نے یہ تو ہمارے پاس وہ بھی ہمارے بھائی آ کر لگائیں, ادھر لگائیں, یہاں روزگار کے مواقع ملیں گے. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم آزاد کشمیر کو آگے لے جا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن ایک اور چیز جو پاکستان بھر میں ہم نے دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے تو پاک فوج کو بڑا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اپنی فوج کو کمزور کرنے سے وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے؟ اس ملک کے اندر رجحان کو پیدا کرنے میں ہمارا جو یہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے نا, اس کا بڑا رول ہے. یہ نیوز ایڈیٹر نام کی شائی کوئی نہیں ہے. آپ جو مرضی بولیں, آپ ملک کی جڑیں مطلب کھوکھلی کر دیں, آپ کو اختیار ہے کہ آپ جلسے میں بیٹھے ہیں جو آپ بات کریں. ابھی کچھ کیا انہوں نے بعض لوگوں کے لیے کیا, لیکن یہ ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے اس دن کہا کسی نے کہا جی کہ میرپور کہ جی وہ پاکستان اپنی پہلے تو پاکستان نے ٹروپس نکال لیں, میں نکالتے ہیں ٹروپس, نکالتا پاکستان. تم روکو گے انڈین آرمی کو, میں روکوں گا انڈین آرمی. فوج کے ساتھ تو فوج مقابلہ کرتی ہے, کیسی بچوں والی باتیں کرتی ہو. اور ہمارا مطلب ہے, ہمارا ہمدردی پاکستان ہے, ہمارا وکیل ہی پاکستان ہے. پاکستان کو ایک حق حاصل ہے, لیکن ہوا کیا ہے وہ دیکھیں, اس کو حق حاصل ہے قانونی, اس کو حق حاصل انٹرنیشنل ریگولیشنز کے تحت حق حاصل ہے, وہ چونکہ وہ اس کا سگنیٹری ہے سیز فائر کا کشمیر کے ایشو پر. اب بات پتہ کیا ہے, آپ نے تو کیا دیا, وہ جو سیاچن میں بیٹھا ہوا ہے, آزاد کشمیر کے بارڈرز پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے جو مرال پر اثر پڑے گا اس کا کون ذمہ دار ہے پھر؟ صحیح بات ہے. یہ بہت غلط بات ہے. یہ مذاق بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر. اور حکومت بھی جہاں قانون تو بناتی ہے اس پر پھر عمل درآمد نہیں کرتی, پھر وہ لت لال سے کام لیتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تناب ہی چھوڑ دے. حکومت کو اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے. اس کی ہم کسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ حمایت نہیں کر سکتے. کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, کل پرسوں ایک ہوا ہے ادھر تولی پیر میں, اس کے بارے میں لکھا ہے, اس کی تحقیقات کریں. تو یوں جو ہے نا کسی معاملے کو اچھالنا. اب یہ جو موبائل کیمرہ ہے نا, جی یہ ایک فساد ہے. یہ فوٹو ایک جو یہ جو ہے یہ اپنا فون جو ہے یہ, اس نے ہمارے معاشرت کو تباہ کر دیا ہے, ہمارے گھر بار کو تباہ کر دیا. باپ نے ادھر کھولا ہوا ہے, بیوی نے ادھر کھولا ہوا ہے, بیٹی نے ادھر کھولا ہوا ہے, بیٹے نے ادھر کھولا ہوا ہے. ہمارے گھر کی لائف ہی ختم ہو گئی, ہماری اجتماعیت ہی ختم کر دی ہے اس نے. تو اس کے اندر جو مرضی کہ, اور پھر یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے بات کو, اور وہ بس کتا کان کھا گیا اڑا گیا تو دیکھتے نہیں, ہاتھ نہیں لگاتے ہے کہ نہیں, بس دوڑنے شروع کر دیتے ہیں پیچھے. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے جو ہے نا یہ اسکولوں کے اندر اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا اپنے فرائض سر انجام دیں. وہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے بچوں کے, والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی یہ. اور پھر دوسری آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی نعمتوں کو نہ ٹھکرائیں. میں ڈرتا رہتا ہوں یہ سیلاب, یہ اور مشکلات جو ہم پر آتی ہے, جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نہ کریں اللہ کی نافرمانی,
یہ اللہ کا انعام تحفہ تھا پاکستان اس برصغیر کے مسلمانوں کے لیے. خود ہی بے قدری کیا تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور راجہ فاروق حیدر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.